ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. آج ایم کیو ایم پاکستان کے ایک 5 رکنی وفد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلقہ اہلکاروں سے ملاقات کی. اس میں بنیادی طور پر تو سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہماری ملاقات تھی، لیکن چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان صاحب نے بھی ہمیں علیحدہ سے ایک مخصوص وقت دیا اور ہماری ان سے بھی ملاقات ہوئی. آج کی ملاقات کا مقصد انتخابات کی بساط جس طرح بچھ رہی ہے اور جس طرح انتخابات سے پہلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، تو اس میں کیئر ٹیکر حکومتوں کے ماتحت جو ماحول ہے اس کو بھی انتخابات کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انتظامی طور پر ابھی تک ایک لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوا. وہاں پر ہمارا یہ شدید خدشہ ہے کہ جو تبادلے اور تقرریاں ہو رہی ہیں، جو افسران کی تعیناتی ہو رہی ہے، چاہے وہ پولیس افسران ہوں یا سول انتظامیہ کے افسران ہوں، ہمارے تحفظات ہیں اور بجا طور پر ہم نے ان تحفظات سے نگراں وزیر اعلیٰ جناب مقبول باقر صاحب کو بھی آگاہ کیا ہے اور انہیں بھرپور طریقے سے تفصیل کے ساتھ ان خدشات سے آگاہ کیا اور ان کی طرف سے ہمارے خدشات پر کیا رسپانس آتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ہم حفظ ما تقدم کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان آ گئے اور ہم نے صوبائی حکومت، نگراں حکومت کے ماتحت جو ماحول ہے وہ گزشتہ 15 سالوں کی بدترین حکمرانی، کرپٹ ترین حکمرانی والی لیگیسی کا تسلسل نظر آتا ہے. وہی سسٹم نظر آ رہا ہے جو 15 سالوں سے وہاں قائم و دائم ہے. وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب نے بہت کھلے دل، کھلے ذہن اور کھلی سماعتوں کے ساتھ ہماری بات کو سنا، ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. اب کیا عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی وہاں کیا ہو نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنے تمام ایسے تحفظات سے آگاہ کیا جائے کہ صوبے میں انتظامی سطح پر، سول انتظامیہ میں، پولیس انتظامیہ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو 15 سالوں کی بدترین حکمرانی ہے وہ تسلسل قائم ہے، جس کا ٹوٹنا ضروری ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، تاکہ انتخابات صحیح معنوں میں شفاف ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں اور منصفانہ ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسرا، چونکہ 2018 کی حلقہ بندیوں کو لے کر ہمارے شدید تحفظات رہے اور حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ میں بھی اور کراچی کے بھی کم از کم 3 قومی اسمبلی کے حلقے اور ان کے تحت 6 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو جس طرح اس وقت کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خاص طور پہ صوبائی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے درزی بٹھا کر جس طرح حلقہ بندیاں کی، تو ہم
اپنے ان تحفظات کے ساتھ تقریباً تمام کراچی، حیدرآباد، سکر، نوابچہ، میرپور خاص کے ان حلقوں میں جو ناانصافیاں ہوئیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جب یہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو اپنے ان تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور سیکریٹری الیکشن کمیشن صاحب اور ان کے عملے کو آگاہ کیا جائے کہ جو کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں، اگر انہوں نے جو 2018 میں جانبداری کا مظاہرہ ہوا، ناانصافی کا مظاہرہ ہوا اور اپنی مرضی سے حلقے بنائے گئے، جس کا فائدہ اس وقت کی صوبائی حکومت کو اور ایم کیو ایم کے علاوہ یا سندھ کے شہری علاقوں کے علاوہ کسی کو بھی پہنچ سکتا تھا، پہنچایا گیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں اور بعد میں ہم آبجیکشنز دیں، تو ہم نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ہم اپنے ان تحفظات سے آج ہی آگاہ کر دیں۔ تو ہم نے ان تحفظات سے بھی آگاہ کیا کہ بھائی نواب شاہ میں کس طرح ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹ کو ہڑپ کیا گیا، ہماری سیٹ کو ختم کر دیا گیا، سکر میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں 1 قومی اور 2 صوبائی، اسی طرح کراچی میں 3 قومی اور 6 صوبائی۔ تو ہم نے اپنے ان تمام تحفظات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج بھرپور طریقے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں گے کہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں ان میں 2018 میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی جو ہم نے اپنے تحفظات دیے، جو ہم نے نکات دیے، وہ اس کو خود بھی اسٹڈی کرے گا اور جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس پر نظر رکھے گا۔ تو میرے خیال میں سو فار سو گڈ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنا جا رہا ہے، ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جو زیادتیاں ماضی میں ہوئیں، جو ابھی ہو رہی ہیں، اللہ کرے ان کا ازالہ ہو اور جو نئی حلقہ بندیاں ہوں اس سے صاف اور شفاف انتخابات کا اہتمام ہو سکے اور جو ماحول ہے انتظامی وہ بھی بہتر ہو سکے۔